آج ہم بات کریں گے DHEA کے بارے میں. کب لینا چاہیے، کس کو لینا چاہیے، کیوں لینا چاہیے اور کس طرح لینا چاہیے. تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. DHEA باڈی کے اندر سب سے زیادہ مقدار میں پایا جانے والا ہارمون ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہارمونز بنتے ہیں، خواہ میلز کے ہوں خواہ فیمیلز کے ہوں، ایسٹروجن ٹیسٹوسٹرون سارے کے سارے DHEA سے بنتے ہیں. اور اسی وجہ سے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آہستہ آہستہ یہ سارے ہارمونز کا لیول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ DHEA کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میرے پاس زیادہ تر خواتین آتی ہیں، تو خواتین کو جو مینوپاز میں اور پیری مینوپاز میں سمٹمز ہیں، جیسے کہ جوڑوں میں درد ہونا، نیند نہ آنا، چڑچڑاپن، برین فاگ، اسکن کے اوپر جھریاں پڑنا، رنکلز ہونا، اور ایون اسکن کی تھننگ، ہاتھوں کی اسکن، فیس کی اسکن بہت تھن ہو جاتی ہے، یہ سارے کے سارے ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے مینوپاز اور پیری مینوپاز کے سمٹمز ہیں. جو کہ یہ خواتین اگر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق DHEA کو سپلیمنٹ کریں تو ان سب سمٹمز میں بہت فرق پڑے گا. اسی طرح آدمیوں کے اندر بھی DHEA جو کہ ٹیسٹوسٹرون بناتے ہیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گریجولی DHEA کم ہوتا ہے، ٹیسٹوسٹرون بھی کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمیوں کے اندر بھی پرابلمز آتے ہیں. تو اگر تو آپ کوئی خاتون ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا DHEA لیول 200 سے 250 ملی گرام کے درمیان میں رکھیں، اور اگر آپ آدمی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا لیول 500 سے 600 کے درمیان میں رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اچیو کریں. تو اس کے لیے ڈوزز ہیں، اور یہ ڈوزز بہت زیادہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے. اگر تو آپ کی ایج 40 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے تو 10 سے 15 ملی گرام پر ڈے کافی ہوتا ہے. اگر آپ کی ایج 50 ہے پھر آپ نے 15 ملی گرام پر ڈے لینا ہے، اور اگر آپ 60 سے اوپر ہیں تو پھر 25 ملی گرام پر ڈے بنتا ہے. تو DHEA لینے سے پہلے اپنا DHEA کا ٹیسٹ ضرور کرا لیں. اور DHEA کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، یہ کہ ٹیسٹ کا نام ہے DHEAS، یعنی کہ DHEA سلفیٹ. اور یہ ایک میری پیشنٹ ہے، ان کو میں نے یہی رونیٹون جو ہے یہ دیا 50 گرامز پر ڈے کے اوپر، کیونکہ یہ 41 ایئرس کی ہیں اور یہ چاہ رہی ہیں کہ کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں. اور صرف ایک مہینہ 25 ملی گرام پر ڈے صبح اور دوپہر، یعنی کہ 50 گرامز پر ڈے سپلیمنٹیشن کے بعد ان کا FSH لیول آپ دیکھیں کہ بالکل نارمل ہو چکا ہے. یہ ٹیسٹ جو ہے یہ فولیکولر فیز میں کروایا گیا، اور یہ لیول آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ بالکل نارمل ہو گیا صرف ایک مہینے کی سپلیمنٹیشن کے ساتھ. تو اگر آپ نے اپنا DHEA کا ٹیسٹ کروایا اور آپ کے ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو DHEA سپلیمنٹ کرنا چاہیے، تو بہترین سپلیمنٹ وہ ہوتا ہے جو سسٹینڈ ریلیز ہو اور مائکرو آئونائزڈ ہو. اور یہ جو میں کلینک میں رونیٹون یوز کرتی ہوں نا، یہ مائکرو آئونائزڈ ہے، اور میں نے بہت سارے پیشنٹس کے اندر یوز کیے، خاص طور پر جو انفرٹیلٹی کے پیشنٹس یا ایون جن کو یہ مینوپاز یا پیری مینوپاز کے سمٹمز ہیں، کے اندر بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹس دیکھے گئے. اگر تو آپ سپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہر ماہ اپنا لیول چیک کرا کے دیکھنا ہے. یہ جو میں نے آپ کو آئیڈیل لیولز بتائے ہیں یہ اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ایک دفعہ اچیو ہو جائیں تو پھر بے شک سال میں ایک دفعہ کرا لیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ خواہ خواتین ہو خواہ حضرات ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ مسل لاس جو ہے نا اس کو کم کرتا ہے، کیونکہ یہ باڈی کو ایک اینابولک سٹیٹ میں رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ امیونٹی کو بہت بہتر کر لیتا ہے. اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور کے اوپر بھی کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ وسٹرل فیٹ جو ہوتا ہے نا، جو آپ کی پیٹ کی چربی ہوتی ہے، اس کو یہ کم کرتا ہے. اور انسولین ریزسٹنس اس کی وجہ سے بہتر ہو جاتی ہے، اور جو آپ کے دل کے امراض یا ہارٹ پرابلمز کا انسیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ خواتین کے اندر یہ بون ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے، جو کہ مینوپاز کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سیکس کی طاقت کو بھی بحال رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو کوالٹی آف لائف بہتر کرنے والی چیزیں نا، یادداشت ہے، توانائی ہے، انرجی ہے، موڈ ہے، اس کو بہتر کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈپریشن کو بھی ختم کرتا ہے. اور ڈپریشن مینوپاز اور پیری مینوپازل خواتین اور حضرات دونوں کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو نیچے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ DHEA کے یہ سارے کام ہیں، اور DHEA سپلیمنٹ کرنا آپ کی ہیلتھ کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے. اور اگر نہیں پتا تھا تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس کو ضرور یوز کریں. اس میں ایک احتیاط ضرور ہے کہ اگر آپ سپلیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ٹیسٹوسٹرون اوور ڈوزیج کے سمٹمز جیسے کہ ایکنی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.